أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف اور پاکی بیان کیجیے اور اسی سے مغفرت کی دعا فرمائیے. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں. اس سورہ کا نام نصر ہے. نصر کے معنی مدد کے ہیں. سورہ کی پہلی آیت میں نصر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام نصر رکھا گیا. چونکہ اسی آیت میں فتح کا لفظ بھی ہے جس سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک نام سورہ تودیع بھی ہے. تودیع کے معنی ہے رخصت کرنا اور الوداع کہنا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف بھی سورہ میں اشارہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام یہ بھی ذکر کیا گیا. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 اشارے دیے گئے. پہلا اشارہ یہ کہ مستقبل قریب میں یعنی بہت قریب مکے کے فتح ہونے کا اس میں اشارہ دیا گیا. دوسرا مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کا اشارہ دیا گیا. اور تیسرا اشارہ جو ہے پورے عرب میں اسلام کے پھیل جانے کا اشارہ ہے. اور پھر آخر میں چوتھا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی طرف ہے. اس سورہ کے آخر میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز تو تسبیح ہے یعنی سبحان اللہ کہنا. دوسری چیز حمد ہے یعنی الحمدللہ کہنا. اور تیسری چیز استغفار ہے یعنی استغفر اللہ کہنا. بعض روایتوں سے معلوم ہوا کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آخری سورہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی مکمل صورت کے اعتبار سے آخری سورہ ہے. اس کے بعد بھی چند آیتیں اتری لیکن وہ پورے سورہ نہیں تھی بلکہ سورہ کا ایک جز ہوتی ہے آیت. جس طرح سے سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہونے والا مکمل سورہ ہے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا سورہ جو مکمل طور پر نازل ہوا ایک بارگی وہ سورہ فاتحہ ہے. اگرچہ کہ اس سے پہلے بہت سورہ علق کی آیتیں آئیں، سورہ مدثر کی آیتیں آئیں. اسی طرح یہ آخری سورہ ہے جو نازل ہونے کے اعتبار سے آخر میں نازل ہوا مکمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی انہی میں سے یہ بھی ایک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ علیہ السلام مینا میں تھے تو یہ صورت نازل ہوئی. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی تیسری آیت نازل ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام صرف 80 دن دنیا میں رہے. اس سورہ میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے.
جو کہ 8 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا کہ سارا عرب جوغ در جوغ اسلام کے دائرے میں آتا گیا۔ عرب حضرات کا یہ عقیدہ تھا کہ مکہ پر اسی کا تسلط ہو سکتا ہے، یا پھر مکے پر اسی کی حکمرانی اور اسی کا انتظام ہو سکتا ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مکہ آ گیا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا سارا مکہ بلکہ سارے عرب مکے میں حاضر ہو کر یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر جوغ در جوغ مسلمان ہوتے رہے۔ فتح مکہ کا واقعہ انشاءاللہ آئے گا۔ اس صورت میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت آپ علیہ السلام کو بھیجا تھا آپ نے اس کو پورا کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، استغفار کا معمول تو پہلے بھی تھا، لیکن اس معمول کو بڑھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کثرت سے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر اللہ کی تسبیح بھی آ گئی، اللہ کی حمد بھی آ گئی اور استغفار بھی آ گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کثرت سے رکوع و سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے جو بخاری میں ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اخیر عمر میں اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے ہر وقت سبحان اللہ و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیک پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش فرماتے، یہ سورہ پڑھنے لگتے، سورہ نصر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور اسے استغفار کیجئے، یہ حکم دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح، تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بعض صحابہ اس سورہ کو سن کر سمجھ گئے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنی شورا کا ایک رکن بنایا تھا۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کم عمر تھے، تو شورا میں جو اکابر صحابہ تھے ان کو کچھ تعامل ہوا، بدگمانی نہیں کہہ رہا ہوں میں، صرف تعامل ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس میں شریک جو اصحاب تھے ان سے اس سورہ کے متعلق تفسیر دریافت کی کہ اس سورہ کی تفسیر بیان کر دیجئے، بتائیے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سارے صحابہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس سورہ کے مضمون کو بیان کر دیا، لیکن جب باری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کی تفسیر بیان کرو، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ دیکھیے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پوشیدہ ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا، یعنی ان کی فہم بتلانا مقصود تھا، اور اس سورہ کے ذریعے سے جو خبر اور اطلاع اللہ تعالیٰ کو دینا مقصود تھی وہ بتلانا مقصود تھا۔ بہرحال اسلام کی اشاعت کی تیز رفتاری کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور 2 سال سے بھی کم عرصے میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے جو رفقا اور صحابہ تھے ان کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد ہو چکی تھی، اور عرب کے حدود سے باہر بھی اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وفات کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں
دنیا کی دو بڑی طاقتیں روم اور ایران اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئی. تو کیسی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوئی، اور کیسی یہ آپ علیہ السلام کی اخلاص کی برکت ہے کہ آج تک اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیے، اور اس کے بعد کعبے کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ شیبی جن کے پاس چابی رہتی تھی ان کے پاس سے چابی لیے، اور اندر جا کر باہر جب تشریف لائے تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ کا کیا حکم صادر ہوتا ہے، چونکہ قریش نے سال ہر سال تک آپ علیہ السلام کو ستایا تھا اور آپ علیہ السلام کا جینا دوبھر کر دیا تھا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح آزاد اور مامون ہو. پھر کعبے کی کنجی بھی انہی کو واپس دے دی. ابو سفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علم بردار تھے اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی طرف سے افسر بھی تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکے سے باہر نکلے تو صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا تھا. لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں سے معافی کا حکم ہوا، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے. اب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جا رہے تھے. ایک شخص ہانپتا کانپتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، مطمئن رہو، گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں. یہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بلقیس کے درباریوں نے بلقیس کو جب جواب دیا کہ بتاؤ ہم سلیمان کے ساتھ کیا کریں گے، یا سلیمان ہمارے ساتھ کیا کرے گا، تو ان کے درباریوں نے کہا کہ دیکھیے دنیا کا تو قانون ہے کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوہا، تو اس کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، اس کو ویران کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور اس شہر کے بسنے والے عزت دار آدمیوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں. فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام 15 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے. اس وقت انصار کو یہ خیال ہوا اور رنج بھی تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یعنی مکے میں ہی رہیں گے اور ہم سے دور ہو جائیں گے. مگر جب آپ علیہ السلام کو ان کے خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہیں، بلکہ اب میں تو ہماری موت اور حیات تمہارے ساتھ ہے، اب تو ہماری موت اور حیات تمہارے ساتھ ہے. پھر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہو گئے. یہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور اسی کا ثمرہ تھا کہ اسلام پھیلتا پھیلتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہاں کا کہاں جا پہنچا. تو اسی اخلاق کی آج ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.